اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو رمضان المبارک میں سحری کی ایک نعمت عطا کی ہے۔ جب امت مسلمہ پہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت سحری کی یہ صورت موجود نہیں تھی جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وقت اصول یہ تھا کہ شام کو جب آپ نے افطاری کی ہے اس کے بعد جب تک آپ سوتے نہیں ہیں تب تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ جب آپ رات کو سو گئے تو اس کے بعد کھانے پینے کا جو اختیار تھا یہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پہ یہ احسان فرمایا کہ ہمیں فجر کی اذان سے پہلے پہلے کھانے کی اجازت دی ہے۔ جو سابقہ امتیں تھیں ان کے لیے بھی فجر سے پہلے کھانا جائز نہیں تھا، ان کے ہاں بھی یہی اصول تھا کہ جب آپ رات کو آپ نے افطاری کی ہے اس کے بعد سونے سے پہلے پہلے آپ کھا پی سکتے ہیں، جب سو گئے اس کے بعد آپ کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں جو فرق ہے وہ سحری کے وقت کا کھانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نہ صرف ہمیں یہ کھانے کی اجازت دی ہے بلکہ اللہ رب العزت نے اس میں برکت بھی رکھی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو بے شک سحری میں برکت ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ کھانا برکت کا حامل ہے بلکہ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں اور فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ سحری امت مسلمہ پہ اللہ رب العزت کا ایک عظیم احسان ہے، لیکن سحری کرنا روزے کے لیے واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ سحری کا کھانا کسی وجہ سے نہیں کھا پائے، آپ اٹھے نہیں یا کھانے کو دل نہیں چاہا، آپ کھانا نہیں کھا پائے تو روزے کے لیے سحری کرنا فرض نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھنے سے پہلے سحری کر پائے روزہ پھر بھی ہو جائے گا، آپ سحری نہیں کر پائے روزہ آپ کا پھر بھی صحیح ہے۔